والإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اسلامی کیلنڈر کا یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کے نسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرنی. یہ کوئی تقریر نہیں بلکہ ایک درس ہوگا، اور تقریباً آج سے میرے خیال میں 2 سال پہلے کی ہوئی ایک تقریر کا یہ تتمہ ہوگا، یا اس کا دوسرا حصہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے رجب کے مہینے میں ہی میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند باتیں جمعے کے بیانات میں کہی تھی. لیکن وہ علماء حق کے لکھے ہوئے وہ واقعات تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے. کوئی بات اپنی طرف سے میں نے نہیں کہی تھی، اور اپنی طرف سے کہنے کا کوئی معنی بھی نہیں. باوجود اس کے کئی لوگوں کے بڑے بڑے اعتراضات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان بیانات پر آتے رہے. پھر 2 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر پھر میں نے ایک بیان کیا تھا، لیکن اس میں بھی علماء اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر کیا ہے حضرت کے بارے میں، اس پر تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی. اور اس موقع پر میں نے جو باتیں کی تھیں وہ تقریباً کچھ باتیں یا چند باتیں میں نے کتابیں پڑھ کر عرض کی تھی. کیونکہ جو سابقہ بیانات تھے اس پر اکثر معترضین کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ باتیں بے حوالہ ہیں، جھوٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. پھر جو گزشتہ بار درس ہوا 2 سال پہلے، اس قسط کا میرا ارادہ تھا گزشتہ سال، لیکن ایک دوست نے یہ عرض کیا تھا جب رجب آیا اور میں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جو بیان آپ نے کیا ہے، یعنی جو 2 سال پہلے آیا میں اس کو وہ مراد کی ہوں کہ وہ
ایک تو کافی مفصل ہے اور اس کے اوپر ہم نے 6-7 کلپ الگ نکال کر بنائے ہیں، تو اب اگر پھر آپ ایک کریں گے تو پھر تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا، اس موقع کے لیے ہمیں سنبھالنا بھی مشکل ہوگا، مراد ان کی یہ تھی کہ پبلک کرنا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ وقفہ کر لو، تو پھر گزشتہ سال ہم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ رجب قریب آنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، سب کے جوابات تو خیر ظاہر باتیں ایک نشست میں نہیں ہو سکتے، لیکن جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں، آیا علماء اہل سنت و جماعت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا بڑا جامع معنی تمام اعتراضات کا جواب جو استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے حوالے سے میں نے گزشتہ دروس میں شاید ایک بار نہیں 2-3 بار دہرایا تھا، ایک تو ہے وہ جواب جو تمام اعتراضات کا جامع جواب ہے، وہ شاید آخر میں پھر بھی دوہرا دوں گا تازگی کے لیے، لیکن کچھ 2-3 اعتراض ایسے ہیں، وہ عام وہ جو اعتراضات آئے ہوں گے اس پر بھی وہی ہیں، حالانکہ یہ کوئی نئے اعتراض تو نہیں، وہی پرانے اعتراضات ہیں، ایک سے لیتا ہے، دوسرا لے کے دوسرے سے لے لیتا ہے، دوسرا لے کے تیسرے سے لے کے کر دیتا ہے، وہی ہے، بس وہ ایک ڈفلی ہے، بجائے جانے ہیں، کبھی ایک بجاتا ہے کبھی دوسرا بجاتا ہے۔ اور چلیں ایک تو وہ ہے نا جو یہ سارے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو بات ہی ختم ہو۔ ان سے تو میرے خیال میں اگر کبھی واسطہ کسی کا پڑا ہے یا ان کے جو کتب دیکھنے میں موقع ملا ہے تو ان کے نزدیک تو حضرت رفیق دم ہجرت بھی فیل ہے۔ جب ان کے نزدیک حضرت رفیق دم ہجرت بھی فیل ہے تو حضرت امیر معاویہ کو اخیر صف کے صحابہ میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا ہے۔ لیکن حیرانگی ان پر ہوتی ہے کہ جو کہتے بھی ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اس کے باوجود پھر وہی ڈفلیاں بجا رہے ہیں، اور اگر اس کے برعکس آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی ایک روایت بھی پیش کریں اور وہ صحیح بھی ہو، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کم از کم آسانی سے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی گرفت مضبوط رکھے تو یا تو خاموش ہو جائیں گے یا بات، لیکن ہضم نہیں ہوتی ان سے۔ پھر اس کی وجہ مولانا جھنگوی مرحوم کے بیانات میں کہیں کہیں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے کہ وہ کہتے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہیں اور مانتے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن اگر تجربہ کریں یا ان پر غور کریں تو عام طور پر ان کی پرورش شیعوں کے ماحول میں ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ درجے میں اس سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ وہ حضرت رفیق دم ہجرت کو کچھ نہ کہیں، حضرت عمر بن خطاب کو کچھ نہ کہیں، حضرت عثمان بن عفان کو کچھ نہ کہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ممکن ہے، لیکن حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہیں یہ قریب بانا ممکن ہے۔ یہ حضرت کی بات کی طرح میں نے تلخیص کی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو خیر ان سے جب حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی نہیں مانی رحمت اللہ علیہ، بلکہ اگر انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی نہیں مانی رحمت اللہ علیہ، اگر انہوں نے مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی نہیں مانی، اور اگر ان لوگوں نے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی نہیں مانی تو آپ اور ہم کے کھیت کی مولیاں ہیں کہ ہماری مانیں۔ اس لیے وہ تو خیر بہرحال ایسا صحیح حال ہے، لیکن ان کی بات کو مانے دیتے ہوئے مجھے بھی یہ خیال آیا کہ ہم ممکن ہے کہ کچھ وہ لوگ جو فی الحقیقت اہل سنت و جماعت سے ہی وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں
ممکن ہے علماء اہل سنت کے کچھ فرامین ان کے آگے خلاصے کے طور پر، سب تو نہیں بیان ہو سکتے، 2-3 اگر بیان ہو جائیں ممکن ہے ان کو رائے راست سمجھ میں آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بس اتنی سی تمہید ذہن میں رکھیں، اور اب اس گزشتہ یعنی 2 سال پہلے کے بیان کی دوسری قسط کو سماعت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پہلی بات سنیں آپ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے حوالے سے بہت باتیں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی، وہ آپ نے بھی پڑھ رکھی ہوں گی، سن رکھی ہوں گی، اس لیے میں وہ نہیں دہراتا، بات صاف کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی عبارت یا عبارات میں پڑھنا چاہتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق۔ میں خلاصے کے طور پر حضرت کی عبارات پڑھوں گا، الفاظ نہیں بدلوں گا، تلخیص کر دوں یہ الگ بات ہے، لیکن نہ معنی بدلے گا نہ الفاظ بدلے گا۔ یہاں پر پہلی بات آپ سنیے، اگلی بات میں پہلے بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات سنیں، ایک ضروری بات، اور یہ میں ان اپنے چاندوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ کسی درس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اعتراض کی ہے یا غلط باتیں کی ہیں، یہ ان کا جامع معنی جواب ہوگا انشاءاللہ، آگے بھی جو آئے گا۔ اگر ان کے جوابات ہیں تو وہ دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت نہ کہو نہ سمجھو۔ یہ کیسے اہل سنت و جماعت ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ مفتی تقی صاحب نے عنوان قائم کیا ہے ایک ضروری بات، غور سے سنیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے وقت 2 باتیں ضروری یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان کے خلاف، یعنی کن کے خلاف؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان کے زمانے ہی میں پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو بڑھاپا بہت جلد آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت نے خود ارشاد فرمایا تھا، کیوں نہ ہو ہر وقت عرب کا کوئی شخص میرے سر پر کھڑا رہتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جن کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر میں کوئی صحیح کام کروں تو کوئی تعریف نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو اسے اونٹنیاں ساری دنیا میں لے اڑتی ہیں۔ اچھا اگلی بات سنیں، حضرت لکھتے ہیں لہذا ان کے بارے میں تحقیق روایات کی ضرورت اوروں سے زیادہ ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، اب دوسری بات سنیں۔ دوسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے بلا تحقیق درست مان لیا جائے تو صرف حضرت معاویہ ہی کی ذات مجروح نہیں ہوتی بلکہ دوسرے صحابہ پر بھی طعن کا دروازہ کھلتا ہے۔ تجربہ ہے کہ جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام عائد کرنے میں جری ہو جاتے ہیں ان کی زبان دوسرے صحابہ کے خلاف اور زیادہ دراز ہو جاتی ہے۔ یہ مفتی تقی صاحب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، جس کا دل چاہے اس کتاب میں پڑھیے، ملتی ہے، نایاب کتاب نہیں۔ اگلی بات سنو، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ربیع بن نافع نے کتنی سچی بات کہی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پردہ ہے۔ جب کوئی شخص اس پردے کو کھول دے گا تو اس کے پیچھے کے لوگوں پر اس کی جرتیں بڑھ جائیں گی۔
آگے حضرت نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا، وہ ان دروس میں موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ اصول کے تحت ذہن میں رکھیں، اس کے بعد کہیں یا لکھیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سنیں۔ یہاں سے حضرت تقی صاحب نے کچھ اصول تو ہمیں دیے، اب جو الزامات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائے گئے ان میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ اتنے عام فہم بظاہر محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ بھی اس رو میں بہے یا کچھ بہتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے آپ کو وہ اہل سنت و جماعت ہی کہتے کہلواتے مناتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا دیکھیں دھیان میری طرف ہے، صحابہ میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے آیا اہل سنت و جماعت کے علماء نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ اور ہم ایک رائے قائم کریں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ واقعات صحابہ کے اختلافی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا لکھے گئے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آج کے امت ابھی 15ویں صدی سے گزر رہی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں 15 صدیوں میں علماء حق کا وجود رہا ہے یا نہیں؟ آخر علماء حق نے بھی یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ نہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اب اگلی بات یہ سنیں کہ ہم اپنے آپ پر اعتبار کریں، اپنی پڑھائی پر اعتبار کریں، اپنی تحقیق پر اعتبار کریں، کسی شیعہ پر اعتبار کریں، یا بہتر ہے کہ ہم اکابر علماء اہل سنت و جماعت پر اعتبار کریں؟ کن پر؟ جیسے وہ ان اعتراضات میں یہ کئی سالوں سے آتے رہے، بہرحال نہ موقع ملا اور نہ میں نے ضرورت سمجھی، لیکن آپ کے کہنے پر آج صبح بھی فجر کے بعد میں ان کو ایک نظر دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں دل کا بغض نکالا، اور نکالنے کے بعد مجھے کہتا ہے فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنو۔ اچھا وہ فلاں مولوی صاحب ابھی کا ہے، ابھی مرا ہے، کب مرا ہے؟ ابھی۔ اچھا اگلی بات بھی سنیں، وہ شیعہ کون تھا؟ اور مل کے بولو نا، شیعہ۔ اچھا اب ہم نے صحابہ کے بارے میں سننا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں سننا ہے، لیکن نہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سننا ہے، نہ شیخ العرب والعجم حضرت مکی صاحب کو سننا ہے، نہ علامہ خالد محمود صاحب کو سننا ہے، نہ مولانا فاروقی مرحوم کو سننا ہے، نہ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو سننا ہے، نہ ان کو سننا ہے، نہ ان پر اعتبار کرنا ہے۔ ایک شیعہ کو سننا ہے، اس پر اعتبار کرنا ہے کہ اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیا بکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اصول کے تحت ہے؟ بھائی تجھے اگر وہ بھاگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو کہتا ہوں شاید تیرے کسی عمل یا عقیدے کی نحوست پڑی ہے تجھ پہ کہ تجھے یہ ان اکابرین پر تجھے بھروسہ نہیں، اس پر بھروسہ تو کیسے کر پائے؟ وہ تو خود اپنے باتوں کے جواب دینے خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں ان جیسوں کا فیصلہ بغیر بحث کے ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو تم اپنا یہ مشورہ اپنے پاس رکھو کہ جی ہم ان کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کر لیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات سنیں، آخر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اختلافات ہوئے، علماء اہل سنت و جماعت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک غلط ذہن بنا لیا گیا ہے، یاد رکھیے کہ عام طور پر بلکہ خود
مولانا فاروقی مرحوم جب یہاں تشریف لائے تھے تو مکی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صحابہ میں جب اختلاف ہوئے تو یقیناً ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہو یا دونوں باطل پر ہو۔ لازمی یہ ہوتا ہے جب جھگڑا ہو یا اختلاف ہو ایک حق پر مانا جاتا ہے اور دوسرا باطل پر مانا جاتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے دوسرا باطل پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اصول یہ ضابطے عین ممکن ہے کہ آپ کے اور ہمارے بارے میں بھی کہیں کہیں لاگو ہو جائیں، لیکن صحابہ کے بارے میں لاگو ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا، مولانا فاروقی مرحوم نے، بہت پرانی بات ہے لیکن مجھے آج بھی یاد ہے، مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ آپ کا یہ جو اصول ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جب جھگڑا ہو جائے یا اختلاف رائے ہو جائے یا کسی بات میں اختلاف آ جائے تو پھر حق ایک طرف ہوگا باطل لازمی دوسری طرف ہوگا، دونوں حق پر یا دونوں صحیح نہیں ہو سکتے؟ کہتا جی بالکل، میرا ماننا تو یہی ہے۔ مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک اختلاف ایک جھگڑے کی بات ایک اختلاف کی بات پیش کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں ہے اور دونوں جانب پیغمبر ہیں، ذرا تم مجھے ان دونوں میں سے کسی کو باطل پر کہہ کے دیکھا۔ مراد کون تھے؟ کون کہے گا آپ کہ وہ دو پیغمبروں میں جو اختلاف ہوا دونوں حق پر تھے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہ کا کوئی ضابطہ ہے، یہ تو عام انسان کے لیے بھی شاید ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر پیغمبروں کے لیے یا صحابہ کے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آئی ہے ذہن میں؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات سنو، مفتی تقی صاحب نے جو بات لکھی اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سنا تو یہ کتاب نیچے بچے نیچے سب سے نیچے، ہاں اس میں آپ کو میں ایک بات ایک اصولی سناتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگر کوئی اختلاف ہوا یا ان میں کوئی جنگ ہوئی تو آیا علماء اہل سنت و جماعت نے کیا سبق دیا ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ؟ دھیان سے غور سے میری بات کو سنیں، میں نے ابتدا میں کہا یہ درس ہوگا، جتنا کام میرا ہے اتنا کام آپ کا ہے، جتنا غور سے میں پڑھوں گا اتنے غور سے آپ سنیں۔ یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی میں عبارات پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی عبارت میں بعد میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات لکھی، غور سے سنیں، ترجمہ بھی مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے، وہ سنا۔ نووی شرح مسلم کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حسن ظن اور ان کے اختلافات میں خاموش رہنا اور ان کی لڑائیوں کی تعبیر کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب کون؟ وہ سب کے سب مجتہدین ہیں، انہوں نے معصیت کا ارادہ نہیں کیا، معصیت کہتے ہیں گناہ، ان میں اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ گناہ کی وجہ نہیں، وہ اجتہادی وجہ، اور نہ معاذ دنیا، یعنی انہوں کے جو اختلاف تھے اس کے پیش نظر دنیا بھی نہیں تھی کہ انہوں نے دنیا کے لیے کسی صحابی رسول سے مقابلہ کیا یا اختلاف کیا، اس جانب اگر حق کا خیال تھا ادھر بھی حق کا ہی خیال ہے۔ یہ اگلی بات ہے، ممکن ہے کہ اجتہاد میں چوک ہو جائے، اور اگر اجتہاد میں چوک ہو بھی جائے تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے بھی ہے، بڑا مشہور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مجتہد اگر صحیح نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر خدا کی بارگاہ سے پائیں گے، اور اگر مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو گئی گناہ پھر بھی نہیں، 1 اجر کا مستحق رہے، گناہ تو پھر بھی نہیں۔ لیکن ہم
اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں گر کوئی وہ الفاظ استعمال کریں جو غلط ہوں، ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہے تو یہ بھی سن لیں۔ علامہ علی شیخ حیدری مرحوم حضرت سے ایک بار یہ سوال ہوا معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے کئی جوابات دی، اور ایک تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے، انہوں نے بھی کئی جوابات دیے جو طلوع سحر میں چھپے۔ خیر سنیں علامہ علی شیخ حیدری مرحوم کے حوالے سے حضرت فرماتے تھے، ان جوابات میں سے ایک جواب سنا ہوں، فرمایا کہ صبح جب طلوع ہوتی ہے نا تو آسمان دنیا سے نیچے یعنی صبح سویرے اوپر کی فضا میں ایک تارا چمکتا ہے، اہل عرب اپنی زبان میں اسے معاویہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ ایک عجب بات ہے، کسی جگہ پر نیچے کوئی جانور اگر کھڑا ہوتا تھا، کون گیا وہ جب ویسے نہیں بولتا تھا، لیکن جب اس پر اس کی نظر پڑتی تھی اس ستارے پر جسے اہل عرب معاویہ کہتے تھے، وہ بھونکنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک عجیب یہ سلسلہ۔ مولانا فرماتے تھے ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جی کیا سمجھ آئی؟ فرمایا اس کے بھونکنے سے اس معاویہ کی چمک میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو ان لوگوں کے اعتراضات سے صحابی رسول معاویہ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنی آخرت برباد کرنی۔ فرمایا وہ مجتہدین تھے، ان کا اختلاف دنیا کے لیے بھی نہیں تھا۔ اچھا، ہر فریقین کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے، وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ دنیا کے لیے لڑ رہے۔ اختلاف علمی تھا، اجتہادی تھا، ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم کہیں کہ وہ ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر۔ نہ، دوسرے کو حق پر کہا گیا، لیکن جو دوسرے فریق مانا گیا اس کو بھی علماء اہل سنت نے کبھی باطل پر نہیں کہا، چاہے اگر اجتہاد میں خطا ہی کیوں نہ ہو گئی ہو ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پیغمبر کی روشنی میں وہ ایک اجر کا مستحق ہے۔ گناہ کس چیز کا؟ مجتہد سے اجتہاد میں چوک ہو جاتی ہے۔ اگلی بات سنیں، امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا دونوں فریقین کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہے، اور ان کا جو مخالف ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس سے لڑائی واجب ہے تاکہ امر حق کی طرف یہ صاحب بھی لوٹ آئیں، ان سے بعض اجتہاد میں صحیح رہے، بعض اجتہاد میں خطا پر بھی آئے، لیکن وہ خطا میں معذور تھے کیونکہ ان کی خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا اور حضرت امیر معاویہ کا اپنا اجتہاد تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، وہ بھی سن لیں۔ خلاصے کے طور پر مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، خلاصہ یہ ہے ان باتوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اجتہادی تھا۔ جہاں اختلاف اجتہادی ہو وہاں دونوں طرف حق ہوتا ہے، باطل پر کوئی نہیں ہوتا، فرق صرف اولا اور غیر اولا کا کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، باطل کی بات نہیں ہوتی۔ اگلی بات حضرت نے لکھی، دونوں حق پر ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دونوں گروہوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فئتان عظیمتان من المسلمین فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا دین واحد اور دونوں کی دعوت کو واحدہ فرمایا تھا، اور علماء امت نے دونوں کو اہل حق قرار دیا ہے، اہل باطل پر کسی نے کسی کو نہیں کہا۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت کا نظریہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آیا یا نہیں آیا؟ آخری بات سنیں اس کتاب کا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ازالۃ الخفا کے حوالے سے حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں سے
ایک تھے اور جماعت صحابہ میں بہت بڑی فضیلت کے مالک گزرے ہیں. اگر تم ان کے حق میں تم ہرگز ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا ورنہ تم حرام کے مرتکب ہو. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا فیصلہ ہے. اب ہمیں کچھ کہنے سے پہلے آپ ان کو کہو کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو بولو تو صحیح. یا تو اپنی اصلاح کرو, اگر بھڑاسے نکالنی ہے تو پھر کھل کے بھڑاس نکالو. ہم تو وہی کچھ سنا رہے ہیں جو یہاں لکھا ہوا ہے. یہ اگلی بات ہے کہ ایک شخص, ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک اصول ہے, ہو سکتا ہے اتنی بات آپ بھی جانتے ہو. ہم تو ہیں ناقل, یہاں سے پڑھ کر آپ کو سنا دیا, وہاں سے پڑھ کر آپ کو سنا دیا, ٹھیک ہے. سامنے والے کو ایک حق ہوتا ہے ہم سے کہ جی آپ نے جو بات نقل کی ہے نا جن صاحب کی, مثلا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنائی ہے نا, یا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, یا مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے, یہاں سے میں نے کتابیں سنائی. سامنے والے کو حق ہے کہ جی آپ نے یہ نقل کی ہے, اس نقل کا ثبوت پیش کرو, یہ حق ہے. یاد رکھیے ناقل کے ذمے ثبوت نقل رہا کرتا ہے. ہاں اگلی بات ہے تصحیح ہے نقل, یہ ناقل کے ذمے نہیں ہوتی, تو خود کر لے. مفتی تقی صاحب ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, ان سے پوچھو یہ کیوں لکھے ہو آپ. پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ناقل ہیں, ناقل کے ذمے ثبوت نقل ہوا کرتا ہے. جب وہ اچھا میں آپ سے میں اپنی بات کر رہا ہوں یا ان حضرات کی بات پیش کر رہا ہوں؟ تو بولو تو صحیح. سامنے والے کو حق ہے مجھ سے ثبوت نقل مانگے کہ اس نقل کا ثبوت پیش کرو, اور ثبوت نقل میرے ذمہ ہوگا, تصحیح نقل نہیں, وہ تو خود کر. یہ اصول ہے ہمارے. یہ جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ حقیقت ہے. میں سچ آپ سے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں, کئیوں سے واسطہ پڑا ہے, میں نے کبھی ان کو منہ بھی لگانا بہتر نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے ہوتے ہیں ناقص, سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کام. اچھا ایک سے میری بات تو نہیں ہوئی, ایک اور دوست کی بات ہوئی, مجھے دکھا رہا تھا اس کو, کہتے ہیں کہ لکھتا ہے. اچھا اس سامنے والے نے مولانا فاروقی مرحوم کے حوالے سے بات کی, آگے مولانا فاروقی کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اور پھر ساتھ میں پڑھو ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہے. نہ مولانا فاروقی پر بھروسہ ہے, نہ مولانا نور الحسن بخاری پر اعتماد ہے, نہ علامہ خالد محمود صاحب پر بھروسہ ہے, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر یقین کرتے ہو, نہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد ہے, نہ ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حیا کرتے ہو. اہل سنت کون سے ہو؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے اہل سنت. بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کوئی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کا تو چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. چلے میں آپ کو ایک دو باتیں وہ سناتا ہوں جو عام طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کی ہوتی ہیں. دیکھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ دل نصیب فرمائے جو صحابہ اکرام کی عزت کرے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ کو ایک بات سناتا ہوں. یہ وہ یہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی ہے, لیکن ایک کہہ رہا تھا حوالہ نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ تمہیں ہی نصیب ہو, یہ تمہاری سوغات ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولانا ابو بکر غازی پوری مرحوم. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں. مجھے یاد ہے مناظر ختم نبوت دارالعلوم دیوبند جب حضرت کا حادثہ انتقال ہوا, میں جب ان سے بات کر رہا تھا وہ بڑے اداس تھے, اور یہ الفاظ انہوں نے مجھ سے کہے حضرت کے بارے میں کہ 40 سال میں صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں. اس سے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, دل لگتی بات کہنا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے حق میں حضور دعا کر دیں
کیا خیال ہے؟ سوچ کے بتانا. دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ درس ہے، تقریر نہیں. ذرا آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ضمیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فہم بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کا نور دیا ہے. ذرا دل لگتی بات کرنا. اگر حضرت محمد الرسول اللہ کسی کے لیے دعا کر دیں پھر کیا مقدر پایا؟ اگلی بات اسی کی ترتیب سے عرض کرتا ہوں تھوڑی سی. اگر آپ کے اور ہمارے حق میں، آپ کے یا ہمارے حق میں مسجد نبوی کے امام دعائیں کر دیں پھر بہت بڑا اعزاز. آپ کے اور ہمارے حق میں یا کسی خوش نصیب کے حق میں کعبے کے امام دعائیں کر دیں پھر. غور کریے گا، میں نے پہلے دعا کا لفظ کہا تھا، اب میں دعاؤں کا کہہ رہا ہوں. واحد اور جمع کا فرق ہے. اگلی بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کسی کے خوش نصیب کے حق میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دعائیں کر دیں پھر مکتی مکائیے. اگر کسی خوش نصیب کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ دعائیں کر دیں پھر. اچھا ایک اگلی بات بھی کہہ دوں، آپ کے لیے ہمارے لیے امام کعبہ حرم میں بیٹھے ماہ رمضان میں دعا کر دیں پھر. وہ بولو تو صحیح. اب سنیے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب ذرا سنیے. مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعائیں لکھی ہیں حضرت معاویہ کے حق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک سناتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. عنوان قائم کیا ہے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، ان کلمات دعا سے ذرا اندازہ لگائیے لسان نبوت سے حضرت معاویہ کے لیے کیا کیا صادر ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عین رمضان مبارک میں اور عین سحری کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو لکھنا اور حساب سکھا دے اور ان کو عذاب جہنم سے بچا لے. یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ. اچھا جھوٹ ہے کہو تو یہ بھی جھوٹ ہے. مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ بھی جھوٹ بول گئے، امام ابن کثیر بھی جھوٹ بول گئے. سچ تو صرف تم بولتے ہو جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہو. یہ تو اصول اپنایا ہوا لوگوں نے، جو شے حضرت معاویہ کے حق میں ہو کہتے ہیں جھوٹ ہے، اور جو حضرت معاویہ کے خلاف ہے وہ سب سچ اور حق ہوتا ہے، چاہے اسے بولنے والا کوئی شخص بھی. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس کا اعتراض بھی تقریباً یہی تھا، اس لیے میں جس صاحب نے یہ عبارات لکھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس لیے میں تلخیص کے طور پر یہ اعتراض صرف پڑھ رہا ہوں. سنیے، لکھتا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی طرف سے لکھ کر بھیجا ہے اس کے بھی تقریباً الفاظ یہی ہیں. کہتا ہے ایک نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کی بھوچھاڑ کرتے تھے. سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے گالی. کیا کیا جاتا ہے؟ بلکہ گالیاں. کیا؟ او بولو تو صحیح، گالی کے گالیاں. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں.
اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. اور آگے لکھتا ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و دن کنار اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گناؤنا فعل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں تک اعتراض سمجھ میں آیا ہے؟ اچھا اگر آپ کے اور ہمارے سامنے علماء اہل سنت و جماعت کے فیصلے نہ ہوں، ہم ان پر اعتماد نہ کریں اور اس شخص کی طرح اس کی باتیں سنتے رہیں، اچھا آپ بتاؤ ذرا دل لگتے. اور چلو اس کو تو چھوڑو، یہ تو تھا ہی شیعہ نا، وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہی اہل سنت ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بولو تو صحیح، کیا حال ہوگا؟ یہ سب پڑھنے اور خدا نہ کرے ماننے کے بعد کوئی شخص حضرت معاویہ کے لیے صاف دل رہ سکتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ذرا جواب سنو آپ، اور یہ جواب میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ جواب مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور علماء نے بھی دیے ہیں. ذرا مفتی تقی صاحب کا سنیے آپ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان باتوں میں 3 دعوے ہیں جن کا میں نے پہلے دہرا دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پر خود سب و شتم کی بوچار کرتے تھے. سب و شتم کا معنی دوسرے یہ کہ ان کے تمام گورنر یہ حرکت کرتے تھے. تیسرے یہ کہ یہ گورنر حضرت معاویہ کے حکم سے ایسے کرتے تھے. کتنے دعوے ہوئے؟ اب تینوں دعووں کا اصل ماخذ مطالعہ کیجئے. مفتی تقی صاحب لکھ رہے ہیں اب تینوں دعووں کا اصل ماخذ میں مطالعہ کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے جس نے یہ نیٹ پر مجھے لکھ کر بھیجا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں تھا؟ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں تھا؟ آخر اس نے کہیں سے لیا تو ہے نا، ہے یا نہیں؟ ایک 1400 سال پہلے کے واقعات 1400 سال بعد کا شخص لکھ اور بول رہا ہے. آخر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے لے رہا ہے یا کہاں سے نہیں. اور بولو تو صحیح. اب مفتی تقی صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے، سنیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جہاں تک پہلے دعوے کا تعلق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس مکروہ بدعت کو منسوب کرنے کے لیے انہوں نے 3 کتابوں کے 5 حوالے پیش کیے تھے. 3 کتابوں کے، اب سنیں مفتی تقی مفتی تقی صاحب نے قوسین قائم کر کے ان تمام کے حوالے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں. میں وہ چھوڑتا ہوں. مفتی تقی صاحب کا ذرا اگلا فیصلہ سنیے. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں ہم نے ان میں سے ایک حوالے کو صرف مذکورہ صفحات ہی پر نہیں بلکہ ان کے آس پاس بھی بنظر غائر دیکھا، ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ کہیں نہیں ملا. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں، اس عبارت کو میں پھر سے پڑھتا ہوں. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں ایک حوالے کو صرف مذکورہ صفحات ہی پر نہیں ان کے آس پاس بھی بنظر غائر دیکھا، ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسر ممبر سب و شتم کی بوچار کرتے ہوں. چونکہ اس انسانی اخلاق کے خلاف فعل کا ارتکاب وہ خود کرتے تھے یہ کہا جاتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ممکن ہے ایسے لوگوں کو کوئی ایسی روایت کسی اور مقام پر ملی ہو اور اس کا حوالہ دینا بھول گئے ہوں. ہم نے مذکورہ تمام کتابوں کے متوقع مقامات پر دیر تک جستجو کی کہ شاید کوئی گری پڑی روایت ہی ہمیں مل جائے، لیکن یقین فرمائیے کہ ایسی کوئی بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی. اب آپ بتاؤ. اچھا یہ آگے بھی وہ جو ہے نا اپنا آتا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گورنر وغیرہ کا 3 دعوے تھے نا اس میں کہ گورنر کرتے تھے، حضرت معاویہ کے حکم سے کرتے تھے اور تمام گورنر کرتے تھے. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ جو بات پہلی ہے نا پہلی یہ تو ہمیں کہیں نہیں ملی. اس کے برعکس جستجو کے دوران ایسی روایات ہمیں ضرور ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے باوجود ان کا کس قدر احترام کرتے تھے. حضرت نے مثال کے طور پر 4 باتیں لکھی ہیں لیکن وقت نہیں اس لیے میں وہ ساری چھوڑتا ہوں. اچھا اب مفتی تقی صاحب نے لکھا
दूसरा दावा ये कि मौलाना ने दूसरा दावा ये कि इन साहब ने कहा है कि इनके हुक्म से इनके तमाम गवर्नर खुतबों में बरसरे मिंबर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सब्बो शितम की बूछार करते थे। हजरत ने लिखा है, जाहिर है कि यह दावा उस वक्त तक साबित होगा जब वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम गवर्नरों की एक फरिस्त जमा फरमा कर हर एक गवर्नर के बारे में यह साबित फरमाएं कि इनमें से हर एक ने इनफिरादी या इज्तिमाई तौर पर माज़ अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां दी हों। इस बात का भी सबूत इनके पास हो कि उनमें से हर एक को इनफिरादी या इज्तिमाई तौर पर हजरत मुआविया ने हुक्म दिया था, तब जाकर इनका दावा साबित होगा। लेकिन अपने इस इल्जाम की तायद में जो हवाले पेश किए जाते हैं, हमने इनकी तरफ रुजू किया तो उनमें से एक बात भी सही साबित नहीं हो सकी। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि जो 5 हवालों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये बात लिखी गई है, उनमें सिर्फ 2 गवर्नरों के बारे में यह कहा गया है कि वो हजरत अली के बारे में ऐसा करते थे। एक हजरत मुगीरा, दूसरे मरवान। मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है, इसके बाद अब इन 2 रिवायतों की हकीकत भी सुनिए। तमाम गवर्नरों के बारे में दावा किया गया था ना, कितनों के नाम मिले हैं? 2, एक हजरत मुगीरा और दूसरे, अब सुने मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि पहली रिवायत अपनी सनद के साथ जिन्होंने पेश की है, जरा सुनिए उस रिवायत की। वाकया यूं हुआ है कि जब सन 41 हिजरी में मुआविया रजी अल्लाह तआला ने कूफे पर मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला को गवर्नर बनाया, तो इन्हें बुलाकर पहले अल्लाह की हम्दो सना की, फिर कहा कि मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें बहुत चीज़ों की नसीहत करूं, लेकिन चूंकि मुझे एतमाद है कि तुम मुझे राज़ी रखने, मेरी सल्तनत को कामयाब बनाने और मेरी रियाया की इस्लाह करने पर पूरी नज़र रखते हो, इसलिए मैं इन तमाम बातों को छोड़ता हूं। अलबत्ता तुम्हें एक नसीहत करना मैं तर्क नहीं कर सकता, वो ये कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजम्मत करने और इन्हें गाली देने से परहेज न करना, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर रहमत भेजते रहना और इनके लिए इस्तग़फ़ार करते रहना, अली रजी अल्लाह अन्हु के असहाब पर ऐब लगाना, इन्हें दूर रखना और इनकी बात ना सुनना, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के असहाब की खूब तारीफ करना, इन्हें करीब रखना और इनकी बातें सुनाते रहना। अबू मुहन्नफ कहता है कि इब्ने ज़हीर ने कहा था कि मैंने शेबी को कहते सुना था कि मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफे में मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के आमिल की हैसियत से 7 साल और कुछ महीना रहे। वो बेहतरीन सीरत के मालिक थे और आफियत को तमाम लोगों से ज्यादा पसंद करते थे। अलबत्ता वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुजम्मत और उन्हें बुरा भला कहना नहीं छोड़ते थे। मैं अब आपसे जिक्र करता हूं, ये रिवायत जो पेश की गई है, इसके बाद हजरत मुआविया हो या हजरत मुगीरा बिन शोबा हो, इनके बारे में दिल साफ रहेगा? आप बताएं। अब इस रिवायत पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फैसला सुने। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि ये वो रिवायत है जो इस बयान की असल है और जिसे देखकर इन साहिबान ने सिर्फ हजरत मुगीरा बिन शोबा पर नहीं, इन साहब ने सिर्फ हजरत मुगीरा बिन शोबा पर नहीं बल्कि खुद हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके तमाम गवर्नरों पर बिला इस्तिस्ना इल्जाम लगा दिया है कि वो बरसरे मिंबर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सब्बो शितम किया करते थे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो खुद इसी रिवायत में आगे चलकर साफ लिखा हुआ है कि वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुजम्मत करते किस तरह थे। ये तो चले बयान किया गया कि करते थे, था क्या वो, क्या कहते क्या थे हजरत मुगीरा बिन शोबा। अब सुने कि वो क्या कहते थे। मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है, मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि ये है वो रिवायत जो इस बयान की असल है, जिसे देखकर इन साहब ने सिर्फ हजरत मुगीरा बिन शोबा पर नहीं बल्कि खुद हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके तमाम गवर्नरों पर बिला इस्तिस्ना इल्जाम लगाया है कि वो बरसरे मिंबर हजरत अली पर सब्बो शितम किया करते थे। मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो खुद इस रिवायत में आगे चलकर साफ लिखा हुआ है कि वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में कहते क्या थे। आखिर कहते क्या थे? सब्बो शितम का तो तर्जुमा किया गया है, वो कहते क्या थे। अब सुने, मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं ठीक इसी सफ़े पर जिस पर अबू मुहन्नफ के अल्फाज लिखे हुए हैं, आगे ये अल्फाज भी लिखे हैं कि हजरत मुगीरा खड़े होते थे। अब गौर करें, हजरत मुगीरा कहते क्या थे। हजरत मुगीरा खड़े होते थे और हजरत अली
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہی کہا. ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ یا اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرما اور ان سے درگزر فرما اور ان کے بہتر عمل کی نے جزا دے، کیونکہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہماری بات ایک کر دی اور ہمارے خون کو بچایا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے. یا اللہ ان کے مددگاروں، دوستوں، محبت کرنے والوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت مغیرہ؟ اور بولو تو صحیح، یہ گالیاں ہیں نا؟ اس کا ترجمہ شب و ستم ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اچھا، حضرت علی کے حوالے سے جو بات کہی گئی تو وہ کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں. آخری عبارت میں اتنا سا ٹکڑا ہے جو لکھا گیا اور مفتی تقی صاحب کے حوالے سے اس کو سنیں کہ اتنا کہتے تھے اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے تھے. کن کے قاتلوں کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی حضرت عثمان کے قاتل تھے؟ اور بولو تو صحیح. تو پھر یہ حضرت علی کو کیسے شب و شتم ہو گیا؟ بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں حضرت عثمان کے خون کے مطالبے پر ہی تو اختلاف ہوا تھا. اب اس کو یہ جو تعبیر کر دیا گیا، یہ شیعوں نے تعبیر کیا ہے کہ وہ گالیاں دی جاتی تھیں. حضرت مغیرہ یا حضرت معاویہ کی یہ الفاظ نہیں ہوتے تھے. آگے سنیں، مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت حضرت مغیرہ حضرت علی کی ذات پر کوئی شتم نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ قاتلین عثمان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، جسے شیعوں نے حضرت علی پر لعن طعن سے تعبیر کیا ہے. یہ ان کی تعبیر ہے. اور اگلی بات مفتی تقی صاحب نے لکھا، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حافظ ابن جریر نے یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے، از اول تا آخر تمام کے تمام شیعہ راوی ہیں. میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، شیعہ حضرت معاویہ کو معاف کریں گے؟ اب بولو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ان سے لے کر ہمارے والا کہتے نہیں جی یہ تو سب سچ ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور بھی بڑی باتیں یہاں پر مفتی تقی صاحب نے لکھی ہیں، لیکن اب اور تو وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں یہ چھوڑتا ہوں. کیا اسکن گلستان کریں، باقی بھی ایک وہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے سنا ہے نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمائی تھی. اس نے بھی ہمیں یہ لکھ کر بھیجا، حضرت عمار بن یاسر کا تم واقعہ بھول گئے کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں وہ قتل ہوئے تھے اور ان کے لشکر سے یہ بھی الزام ہے حضرت معاویہ پر. اس کے بھی جوابات موجود ہیں اور علماء اہل سنت نے دلائل کے ساتھ اس کے جوابات دیے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے، آباقات میں علامہ خالد محمود صاحب نے، یہ ایک اور کتاب یہ دیں، مجھے وقت نہیں ہے جو میں اس کا تعارف کرا سکتا یا میں بتاتا کہ اس میں حضرت عمار بن یاسر والے واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کتاب ہے، یہ شیعہ کے 1000 سوال کا جواب ہے. پورا 1000 سوال ہے، 1000 ہی جواب ہے. مولانا مہر میاں والی کے تھے رحمت اللہ علیہ، ابھی حال میں فوت ہوئے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. آپ نے پڑھی ہے؟ تو بولو تو صحیح. آپ خلافت و ملوکیت پڑھو گے، نیٹ پہ پڑھو گے، خود پڑھو گے. علماء کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء تو وکیل صفائی ہوتے ہیں ان معاملے میں، ان کو تو چھوڑا کرو، خود پڑھا کرو تاکہ یہ مربع تیار ہو جو ماشاءاللہ تیار ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ خیر کرے. ایک آخری بات آپ کو سنا کے بس کرتا ہوں. میں نے صرف ایک حضرت معاویہ پر جو الزامات ہیں نا ان میں سے صرف ایک کا مثال دیا ہوں، اور کا وقت نہیں، وقت ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، مجھے یاد آئی، سنو گے؟ مولانا فاروقی مرحوم نے ایک بات لکھی ہے، وہ سناتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ برمنگھم سے مانچسٹر جا رہا تھا. راستے میں غالباً ریل میں ایک ربائی سے ملاقات ہوئی. ربائی سمجھتے ہیں آپ؟ چند ہی دن پہلے بتایا ہے میں نے. کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں تورات کا حافظ ہوں. اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا دعویٰ کیا، مجھے تورات زبانی یاد ہے. ہاں، اگلی بات حضرت نے یقین کے ساتھ لکھی ہے کہ اس کو قرآن پاک کے 14 پارے پورے یاد تھے. تھا وہ یہودی. اچھا،
کہتے ہیں کہ جب بات ہوئی تو سفر تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے تو اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنا اسٹڈی کیے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام میں آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی ہے؟ مولانا فاروقی کا سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت کہتے ہیں، مجھے کہتا ہے کہ جی دین اسلام میں تو کوئی ایک بات بھی اچھی ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، کہہ دیں خیر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مولانا فاروقی مرحوم فرماتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ عجیب بات ہے۔ اچھا چلیں، آپ نے تو یہ جواب میری ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا، میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اچھا بندہ کون لگا آپ کو؟ مولانا فاروقی مرحوم فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا کہ جس طرح دین اسلام میں کوئی اچھائی نہیں، بندہ بھی کوئی اچھا نہیں، بس ایک بندہ ہے جو تھوڑا سا اچھا لگا ہے، لیکن ایک اور بندہ ہے جو پوری کائنات میں سب سے برا لگا ہے۔ مولانا فاروقی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی بس ایک ہے جو تھوڑا سا اچھا لگا ہے آپ کے اسلام کی ہسٹری میں پورے 1400 سال میں، اور ایک ایسا ہے جو سب سے برا لگا ہے، جس کی برائی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ تھوڑا سا اچھا کون ہے، سب سے برا کون ہے؟ انشاءاللہ آئندہ سال کیا خیال ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ، کہ مجھے کہنے لگا دیکھو جو تھوڑے سے مجھے آپ کے دین اسلام کے لوگوں میں اچھے لگے ہیں وہ ایک حضرت علی ہیں بس۔ مولانا فاروقی مرحوم فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ جس پیغمبر علیہ السلام کی اتباع سے علی کو وہ شانیں ملی ہیں وہ پیغمبر اچھے نہیں؟ تو کہ مجھے آگے سے کہتا ہے میں پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ان کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، میں تو کسی اور بات کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہوں۔ مولانا فاروقی فرماتے ہیں، میں نے کہا وہ بات کون سی ہے؟ کہ مجھے کہتا ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کا جو دور حکومت تھا اس میں مسلمان آپس میں ایسے اختلاف میں الجھے تھے کہ 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب سے بڑی اچھی بات تھی ان کے دور کی، جو مجھے اچھی لگی یہ اس بندے میں سب سے اچھی تھی بس، باقی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ وہ جو سب سے برا ہے وہ کون ہے 14 صدیوں میں؟ کہ مجھے کہتا ہے نہیں، مجھے اندازہ تھا آپ لوگ ادھر نکلو گے، نہیں، اس نے حضرت عمر بن خطاب کا نام نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا جو کائنات میں دین اسلام کی ہسٹری میں سب سے برا ہے وہ ایک معاویہ ہے کہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر محمد کا کلمہ پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا ہے۔ اور مثال سنو، آگے لکھا ہے کہ ایڈورڈ گبن انگریز مورخ نے دین اسلام کی فتوحات پر انگریزی میں 22 جلدیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 22 جلدیں، جن میں سے غالباً 7 جلدیں صرف حضرت معاویہ کے فتوحات پر ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے میرے بھائیوں یا نہیں آئی ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن رکھیں اور دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور آپ کوئی وقت مجھے دے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقی جو اعتراضات ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ بہت بڑے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے جو عام فہم بھی بیان کیا جاتا ہے، اگر مفتی تقی عثمانی صاحب اور اہل سنت علماء کی یہ تحقیق اور یہ جوابات موجود نہ ہوں، آپ اور ہم تو 2 منٹ میں بہ جائیں، ہے یا نہیں؟ اچھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو پیش گوئی بیان کی جاتی ہے اور اس کا الزام حضرت معاویہ پہ رکھا جاتا ہے وہ بھی ایک اور ہے۔ مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضور نے حضرت ابن عباس کو بلایا رضی اللہ عنہما، یہ اس نے بھی مجھے لکھ کر بھیجا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور نے فرمایا کہ جا کر معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس آئے، 2 یا 3 مرتبہ واپس گئے، 2 یا 3 مرتبہ حضور نے پوچھا، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور نے جو الفاظ استعمال کیے حضرت معاویہ کے لیے
اب اس پر یہ لوگ لان تان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے بددعا دی تھی حضرت معاویہ کو، آئے نہیں حضرت معاویہ حضور کے بلانے پر۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اپنے آپ کو کہتے بھی اہل سنت والجماعت ہیں اور صحابہ کے بغض سے ان کے سینے بھرے پڑے ہوئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک اور نے کہا ہے، میں نے کہیں پچھلے درس میں حضرت معاویہ والے میں نقل کیا تو انہوں نے کہا اس کا حوالہ نہیں ہے، مولانا فاروقی مرحوم کے حوالے سے میں نے وہ چیز پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھے تھے، وہ اس وقت کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، ان کی تعداد مولانا فاروقی مرحوم نے تاریخ کے حوالے سے لکھی ہے 111۔ کتنی؟ 111 کہ یہ حضور کے خط تھے، لیکن ان 111 خطوں میں سے 70 خط حضرت معاویہ نے حضور کے لیے لکھے تھے، اور انہوں نے کہا یہ حوالہ نہیں۔ مولانا فاروقی مرحوم نے یہ دو حوالوں، ایک طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ، دو حوالے حضرت نے دیے۔ اپنا علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی حضرت نے یہ بات لکھی۔ اب کوئی نہ مانے گا نہیں جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو تمہیں بتانا ہمارے بس میں ہے، تمہیں منوانا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔